باقی جی اچھا تھینک یو جی. باقی میں I'll give the floor to the planning minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی میرا خیال ہے کہ کافی ساتھی اس مجلس میں موجود تھے، اور جو میرا وہ بیان تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ پاکستان میں ہم نے پچھلے 70 سال میں بدقسمتی سے ایکسپورٹس لیڈ گروتھ پہ کامیابی سے عمل پیرا نہیں. دنیا میں ہر کامیاب معیشت جس نے خود کو سسٹینڈ گروتھ پاتھ پہ کھڑا کیا ہے اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے. آج آپ دیکھیے کہ 90 لاکھ پاکستانی جو بیرون ملک ہیں وہ 40 ارب ڈالر کی فارن ایکسچینج کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معیشت میں. 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر ملک کو دیتے ہیں کماتے ہیں. پاکستان میں جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بھی صرف 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کماتے ہیں. تو یہ ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی نہیں کھڑی کر سکے. نتیجتاً کیا ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کریں، یا ہم کمرشل بوروئنگ کرتے ہیں، یا ہم ملٹی لیٹرل ایجنسی سے بوروئنگ کرتے ہیں، یا ہم بائی لیٹرل اپنے دوست ممالک سے مدد لے کے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر کا گیپ پلگ کرتے ہیں. تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انحصار ہے کہ ہم بائی لیٹرل دوست ممالک سے مدد لیں، ہم IMF کے پاس جائیں، یا ہم کمرشل بانڈ کے ذریعے اپنا ایکسٹرنل سیکٹر پلگ کریں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کے ذریعے اپنی ایکسٹرنل سیکٹر کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. اور یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل فلا ہے جو آج کا نہیں ہے، اس حکومت کا نہیں ہے، یہ 70-75 سال کا ہے. اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں، اور کل بھی جو NEC کی میٹنگ تھی اس میں نے چارٹ دکھایا تھا کہ کس طرح ہمیں ایک ٹرانزیشن کرنی ہے فرام ایکسٹرنل بوروئنگ یا اسسٹنس ٹو ایکسپورٹ. امپورٹ کی جو ہم غیر ضروری امپورٹ کرتے ہیں اسے ختم کریں. جیسے زراعت میں ایک زرعی ملک جو ہے وہ کس طرح افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم 8-10 ارب ڈالر کی امپورٹ کریں؟ ہمیں تو 8-10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہونا چاہیے. اسی طرح جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، آپ دیکھیے ویتنام ہم سے 10 کروڑ آبادی کا ملک ہے، 38 ارب ڈالر کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں اور 1.5 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. اور کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ہمیں اتنی مار کھانے کے بعد تاریخ سے سبق سیکھ لینے چاہیے. پاکستان میں نہ ذہانت کی کمی تھی، نہ قابلیت کی کمی تھی، نہ منصوبوں کی کمی تھی. پاکستان میں صرف ہمیں مار پڑی ہے لیک آف اسٹیبلٹی اور لیک آف کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی. ہر کامیاب ملک، آپ ہمسایہ ملک ہندوستان سے شروع ہو جائیں، بنگلہ دیش، ویتنام، سنگاپور، ملیشیا، چائنا، ہر ملک نے سیاسی استحکام اور 10-10 سال کے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا، تب وہ کامیاب ہوئے ہیں. ڈیولپمنٹ T20 کا میچ نہیں ہے، ہم تو بلکہ T10 کا میچ کھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے، اس میں ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرمنٹ چاہیے کہ آپ کو اسٹیبلٹی کے ساتھ پالیسیز کو موقع دینا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکیں. آج پاکستان میں اگر کوئی حکومت اچھا کر رہی ہے تو اس کو ٹرم ملنی چاہیے، اس کے اوپر 2018 کی طرح اسکاٹ میزائل نہیں گرانا چاہیے. اگر 2018 میں اسکاٹ میزائل اس ترقی کے اوپر نہ گرایا جاتا جو نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں ہو رہا تھا تو آج ہم کسی اور لیگ میں ہوتے. تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جنہیں ہمیں درست کرنا ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا بیسک جو پریمس ہے اور جو کل ہم نے NEC میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمیں یا کرال کرنا ہے یا لیپ فراگ کرنا ہے. یہ چوائس ہے ہمارے پاس. کرال از ناٹ اے چوائس اینی مور. جتنی ہمارے پاس آبادی ہے، جو نوجوانوں کا دباؤ ہے، اب ہمیں لیپ فراگ کرنا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اس ملک کے پیراڈائم کو تبدیل کریں. وی ہیو بیکم این اوورلی پولیٹیسائز نیشن جہاں
ہر وقت گلاس ہاف ایمٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جیسے منسٹر صاحب نے کہا دیر از گلاس ہاف فل آلسو, اینڈ اف وی ول ناٹ فوکس آن گلاس ہاف فل اینڈ وی ول آلویز بی کرائنگ اوور گلاس ہاف ایمٹی, تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو انشاءاللہ پاکستان از آن ریکوری اینڈ ول موو فارورڈ. نہیں بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ذرا ہم میں ایک منٹ جی دیکھیں, میں آپ سے درخواست کروں گا نہیں ایک منٹ ان کو ماڈریٹ کر لینے دیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں, آپ آرام سے بات کیجیے. جناب بتائیے. جی میرا سوال آپ سے بڑا سادہ ہے, شاید آپ کی سمجھ میں سب ختم کیا جائے گا. پہلے قوم کی جو ہے وہ کمر ٹوٹی, پھر پہلے جو ہے قوم کی کمر ٹوٹی, پھر بھی ٹوٹی. اب وہ اس انتظار میں ہیں, آپ کو ویسے تو ان کی امید ختم ہو گئی نا, مگر پھر بھی انتظار میں ہے کہ شاید وزیر خزانہ صاحب ان کے حق میں کوئی ایسی بات کہیں جس کو سننے کے لیے وہ بےتاب ہیں. مطلب اس وقت مہنگائی کے حوالے سے. اب آپ یہ نہ ہو کہ میرے سوال کے بعد آپ لیڈی پھر بڑھا دیں اور وہ قوم مزید ان سے پانا شروع کر کہ آپ نے سوال کیا. دوسری بات یہ ہے, لمبیا صاحب ادھر مسکرا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کی کچھ چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں, اگر آپ اس کو کہیں گے نا کہ میں اس کو قابو کر دوں, وہ ہے سورج. آپ نے اس پہ لگا دیا ٹیکس, قوم نے سب انسان سے روک لیے کہ یہ لمبیا صاحب کا یہ فیصلہ سننے کے بعد کہ سانس پہ کب ٹیکس لگائیں گے سب ڈاکٹر سانس پر. یہ سر میرا خیال ہے کہ آپ کی آبزرویشنس تھیں وچ وی ٹیک اٹ ود اے لاٹ آف رسپیکٹ. مجھے اس میں سوال نہیں نظر آیا, لیکن آپ کی آبزرویشنز ہیں وہ اب کل آپ کو پتہ چل جائے گا. نہیں نا, لیکن دیکھیں اب ایک طریقے سے چلنا ہے نا, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ بجٹ کے ریلیٹڈ آپ کے جو سوال ہیں وہ کل بجٹ ہوگا. پرسوں ہم نے خود پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہونا ہے. اگر انشاءاللہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ ہمارے سے وہ سوال پوچھیے گا. باقی خزانہ آپ کی امید نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ. ہاں جی فرحان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. سر آپ نے گزشتہ سال میں فارن بزنسز کی انفلوز اور آؤٹ فلوز کی بات کی. اس سال میں بہت زیادہ شہرت ایک کیس کو ملی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی, جو انہوں نے ہمارے پلیسمنٹس سینٹرل بینک کے پاس $3.5 ارب کو وڈرا کیا. اس کے بعد ایک تو آپ ہمیں بتائیں. جی میری درخواست ہوگی جی, اگر سب بھائی اور بہن اگر آئی تھنک آپ اٹینڈیو رہیں, آپ کی یہ رسپیکٹ ہے فار ادر فیلو جرنلسٹ ایز ویل, تاکہ آپ ان کا سوال بھی پوچھ لیں, سن لیں, تاکہ کوئی آپ کو پھر رپیٹ نہ کرنا پڑے. تو میری آپ سے درخواست ہے جی کہ بات سن لی جائے. اس دوران میں سر آگے آ جائیں جی, وہ کہہ رہے ہیں خالی کرسیاں نہیں نظر آنی چاہیے, آگے آ جائیں, آپ بھی آگے آ جائیں. اچھا جی. اس دوران میں یو اے ای کے حوالے سے آج بھی بڑی اسپیکولیشن ہے کہ پی ٹی سی ایل سیلاب کا فیصلہ انتظامات نے کر لیا ہے. quietly looking around for prospective buyers. Are you aware of this, and has there been any other movement on any other front where the UAE invested in previous years and now they want to withdraw? ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کی جو وار ہے ہماری تمام تر اچھی کوششوں کے باوجود وہ ختم ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. اس وقت جو اسیسمنٹس ہیں وہ کہیں پہ 4 سے 6 مہینے کا ہے اینڈ آف دا ایئر. اس کے نتیجے میں سوائے یہ پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کے جس میں لوگ بڑے پریشان ہیں, اس کے علاوہ کوئی کنٹینجنسی پلانز آپ کے پاس ہیں جو کہ اگلے بجٹ میں جائیں گے وداؤٹ گیٹنگ انٹو دی نمبرز؟ جی تھینک یو فرحان صاحب. دیکھیے جہاں تک یو اے کا تعلق ہے, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دے ہیو سپورٹڈ اس فار دا لانگسٹ ٹائم, اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جس قسم کی بائی لیٹرل سپورٹ دی. دوسرا میں صرف یہ کہوں گا کہ ایز اے فارمر بینکر اٹس اونلی responsible as a borrower when someone says at maturity کہ جی اب this money is due, then you pay that.
It's as simple as that. اس کے علاوہ ہمارے جو ان کے ساتھ دیرانی بڑی لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن شپ ہے، اس میں ٹریڈ بھی ہے، اس میں ریمیٹنسز بھی ہیں. آج بھی آپ نے خود دیکھا 4.25 بلین ڈالرز میں سے جو یو اے کی ریمیٹنس ہے وہ $1 بلین کو تجاوز کر گئی ہے، اور اس پہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ہیں، اس پہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن وی ہیو اے very strong Pakistani diaspora working both as blue-collared workers and in the management positions. So we remain grateful to the government of UAE and all the entities there for hosting them and providing